بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ زبیدہ کا اصل نام تو انت العزیز تھا، مگر دادا زبیدہ ہی کہہ کر بلاتے تھے، سو اسی نام سے انہیں جانا گیا۔ عربی زبان کے اس لفظ کا مفہوم منتخب بھی ہے اور مکھن کا پیڑا بھی۔ یوں گھر والے تو پیار سے کچھ بھی نام دے دیتے ہیں، مگر عباسی شہزادی نے اپنے فلاحی کاموں سے اسلام کے سنہری دور کے وہ کہانیوں کے مجموعے الف لیلا میں تو جگہ پائی ہی تھی، مگر رہتی دنیا تک اس نام کے زندہ رہنے کا بھی اہتمام کر دیا۔ زبیدہ خوش شکل، ذہین، نرم گو، رحم دل، مخیر اور انتہائی خوش پوش تھیں۔ چچا زاد ہارون رشید سے شادی ہوئی، جو 4 سال بعد 5ویں عباسی خلیفہ بنے اور سن 786 سے 809 تک حکمران ہی رہے۔ ایف کینیڈی لکھتے ہیں کہ ہارون رشید کی سب سے مشہور ملکہ زبیدہ ایک پڑھی لکھی اور قابل خاتون تھیں، جو تقریباً 30 سال تک دربار میں اپنا مقام اور اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ یوں تو ریاست بھی خوشحال تھی، مگر زبیدہ نے والد جعفر بن منصور سے ورثے میں خوب دولت پائی تھی۔ السیوطی نے تاریخ خلفاء میں لکھا ہے کہ زبیدہ کو والد کی طرف سے قیمتی جائیدادیں، پیسہ، زمین اور ملازمائیں بھی ملیں۔ تاریخ بغداد میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ زبیدہ کی دولت میں 1000 ملازمہ شامل تھیں، جن میں سے ہر ایک بہترین لباس پہنتی تھی۔ زبیدہ نے اپنی جائیداد اور متعدد کاروباری منصوبوں کے انتظام کے لیے معاونین رکھے۔ ان کے اپنے محل کا انتظام بھی عالیشان طریقے سے کیا جاتا، کھانا سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ انہوں نے جواہرات سے سلے ہوئے جوتوں کا فیشن بھی متعارف کروایا۔ وہ چاندی، آبنوس اور ریشم سے بنی ہوئی پالکی پر بھی سوار ہوتی۔ ان کے محل میں دیواروں پر قرآن کی آیات سنہری حروف میں کندہ تھیں۔ محل جانوروں اور پرندوں سے بھرے ایک باغ میں گھرا ہوا تھا۔ رابرٹ ہائلینڈ اپنی کتاب قرآن کی راہ میں عرب فتوحات اور اسلامی سلطنت کی تخلیق میں لکھتے ہیں کہ زبیدہ کی آزادانہ آمدنی تھی، جس سے وہ خاطر خواہ خیراتی عطیات دینے اور خلیفہ پر طاقت اور اثر و رسوخ استعمال کرنے میں کامیاب ہوئی۔ جب زبیدہ نے ہارون رشید سے شادی کی تو ان کی دولت میں اور بھی اضافہ ہوا۔ ہارون نے خود بھی شاندار محلات، مساجد اور عوامی عمارتیں تعمیر کی۔ زبیدہ نے ان میں بہت سے منصوبوں کے لیے اپنی دولت استعمال کی۔ زبیدہ اپنے انسان دوستی، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بھی مشہور تھیں۔ وہ اکثر اپنی دولت کم نصیبوں میں تقسیم کرتیں اور انہیں خوراک، لباس اور رہائش فراہم کرتیں۔ ایک بار قیدیوں کے لیے روٹی اور پانی کو خود چکھا تھا، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اچھے معیار کے ہیں اور انسانی استعمال کے لیے موزوں ہیں۔ زبیدہ کو ایک بار معلوم ہوا کہ مکہ میں غریبوں میں تقسیم کی جانے والی روٹی ناقص معیار کی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر بہتر روٹی فراہم کرنے کے لیے ایک نئی جگہ کی تعمیر کا حکم دیا اور یہ منصوبہ ایک ہی دن میں مکمل ہو گیا۔ زبیدہ علم، فن اور ادب کی سرپرستی کے لیے بھی مشہور تھیں۔ انہوں نے بغداد میں کتابوں کے وسیع ذخیرے کے لیے مشہور زبیدیہ لائبریری کی تعمیر کے لیے بھی مالی مدد فراہم کی۔ امین معروف نے سلجوق ترکوں کی تاریخ میں لکھا ہے کہ زبیدہ کی دولت اتنی وسیع تھی کہ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کو ہاتھ لگائے بغیر اس لائبریری کی تعمیر کے لیے سرمایہ فراہم کیا۔ مورخ شبلی نعمانی کے مطابق زبیدہ علم کی بڑی سرپرست تھیں اور ان کا محل ادبی اور سائنسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ایف کینیڈی لکھتے ہیں کہ زبیدہ ادب اور فنون کی ایک سخی سرپرست تھیں اور ان کا دربار اپنی ثقافتی سرگرمیوں کے لیے مشہور تھا۔ رابرٹ ہائلینڈ لکھتے ہیں کہ زبیدہ شاعری کی سرپرست تھیں۔ انہوں نے اس وقت کے بہت سے شاعروں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں مدد کی۔ مورخ الطبری کے مطابق زبیدہ نے شاعری کے ایک مشہور مجموعے دیوان الحمصہ کی تعلیم کی سرپرستی کی، جس میں کئی نامور عرب شاعروں کی تخلیقات شامل تھیں۔ زبیدہ کو سائنسی تحقیق اور ریسرچ کی سرپرستی کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ ان کے علم، فن اور ادب کی سرپرستی نے عباسی خلافت میں ایک پھلتے پھولتے ثقافتی منظر کو فروغ دینے میں مدد کی۔ زبیدہ نے عراق سے مکہ تک حاجیوں کے قافلوں کے لیے گزرگاہیں بنوائیں۔ اسے درب زبیدہ کہا جاتا ہے۔ حاجیوں اور مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کروائیں، کھدوائے اور مساجد بنوائیں۔ ابن بطوطہ نے زبیدہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مکہ سے بغداد جانے والی اس سڑک پر حوض، تالاب یا کنویں ان کی عنایت ہی ہیں۔ اگر اس گزرگاہ کی طرف ان کی توجہ نہ ہوتی تو یہ قابل استعمال نہ ہوتی۔
تبریز نامی شہر جو زلزلے میں تباہ ہو گیا تھا اسے دوبارہ آباد کیا۔ مصر کے تاریخی شہر سکندریہ جو تقریباً اجڑ چکا تھا اس کی اثر نو تعمیر بھی کروائی۔ ہیو کینیڈی کے مطابق زبیدہ کو خاص طور پر عوامی کاموں جیسے پلوں، نہروں اور کنووں کی تعمیر میں ان کے تعاون کے لیے جانا جاتا تھا۔ مورخ الطبری کا کہنا ہے کہ زبیدہ نے جزیرہ نما عرب میں بڑی تعداد میں کنووں اور واٹر چینلز کی تعمیر کروائی تاکہ مسافروں اور زائرین کو صاف پانی کی فراہمی کی جا سکے۔ زبیدہ کو یتیم خانوں، ہسپتالوں اور دیگر خیراتی اداروں کی مدد کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ ان اداروں کی مدد کے لیے بڑی رقم عطیہ کرتیں اور ذاتی طور پر رقم کے استعمال کی نگرانی کرتیں۔ زبیدہ کی عوامی فلاح و بہبود میں شرکت نے عباسیہ سلطنت میں لاتعداد لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد کی۔ مکہ اور عرب کے دیگر علاقوں میں پانی کی قلت تھی۔ ایک بار جب ملکہ زبیدہ حج کی غرض سے مکہ میں تھیں، انہوں نے اہل مکہ اور حجاج کو درپیش پانی کی قلت دیکھی تو ماہرین کو بلا کر بلا تعطل پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ بہت کوششوں کے بعد ماہرین نے بتایا کہ انہیں کئی کلومیٹر دور 2 جگہوں سے بہتر چشموں کا سراغ ملا ہے، مگر ان چشموں کے پانی کے مکہ پہنچنے میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے رکاوٹ تھے۔ مورخین کے مطابق ملکہ نے حکم دیا کہ ان چشموں کا پانی مکہ تک پہنچانے کے لیے ہر قیمت پر نہر کھودو، چاہے کدال کی ایک ضرب 1 دینار میں بھی پڑے۔ ماہر انجینئرز کے مشورے پر مسجد الحرام سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق وادی حنین سے نہر نکالنے کا کام شروع کیا گیا۔ 3 سال دن رات ہزاروں مزدور پہاڑیاں کاٹنے میں مشغول رہے۔ حنین سے وادی نعمان، پھر میدان عرفات اور وادی عرفہ سے منا اور مکہ تک کھودنے کے بعد اس نہر کو جاری کر دیا گیا۔ مورخ ابن خلیقان کے مطابق اس منصوبے پر، جس میں آب زمزم کے کنویں کو گہرا کرنا بھی شامل تھا، 20 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ نگران نے کام مکمل پر اخراجات کی تفصیل ملکہ کے سامنے پیش کی۔ ملکہ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں رہتی تھیں۔ مورخین کے مطابق انہوں نے حساب کی تفصیل لی اور دیکھے بغیر دریا میں پھینک دی۔ کہا، میں نے یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ حساب میں قیامت کے دن پر چھوڑتی ہوں۔ انجینئرنگ کے شہکار کے مطابق اس نہر کا نام عین المشاج تھا، لیکن شہرت عین الزبیدہ یا نہر زبیدہ کے نام سے ہوئی۔ متبادل ذرائع میسر آنے تک نہر زبیدہ 1200 سال تک مکہ اور مختلف علاقوں تک پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ رہی۔ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔